ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ کون اللہ. صاحب بول رہے ہیں؟ جی میں محمد عاشق رضا قادری، شہر مظفر پور، بہار. اچھا فرماؤ آپ صاحب. جی آپ کون بول رہے ہیں؟ اطہر حسین قادری. جی کہاں سے؟ میں رامپور میں ہوں بھی. اچھا یہ آپ کا ویڈیو میں دیکھا تھا یوٹیوب پر. کون سا والا؟ سید گلزار میاں صاحب 2 کے لیٹر. گھر والوں کے لیے بول رہے تھے کہ ہاں جائے عرب میں کلمہ لوگوں کو پڑھائیں، جو ہاں مرد پڑھائیں گے ان کے ہاں، وہ کسی کو خواتین. مسلمان نہیں مانا، عرب والوں کو بھی مسلمان نہیں مانا، اماموں کو، نماز کے رہنے والوں کو. کہنے کا مطلب یہ ہے حضرت کہ آپ یہ سید کہتے نہیں. کو اس طرح کہنا یہ کیا بہتر ہے؟ کیا فرمانا؟ کہنا یہ تھا کہ سید صاحب کے بارے میں اس طرح کہنا کیا یہ درست ہے، بہتر ہے؟ ہاں ہاں، بہتر ہے کہ ان کے عورتوں کو، ان کے خواتین کے بارے میں کہا جائے کہ ہاں وہ جائے وہاں پر. نہیں تو وہ تبلیغ کرے نا جا کے، عورت مرد سب جا کے. عورتوں میں تبلیغ کرے، عرب میں جا کے مسلمان بنائے، بریلوی بنائے. ان کو انہوں نے کہا نا کہ بریلوی تھے امام حسین علیہ السلام کو بریلوی بتائیے. اور دوسری کربلا بات میں امام حسین علیہ السلام جو تھے حضرت عباس علمدار تھے. میں نے سنا آپ کا ویڈیو میں کہ ہاں کچھ ایسے نعت خواہ ہے جو نماز نہیں پڑھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں جا کر نعت پڑھتے ہیں. تو کہنا یہ تھا کہ یہ سب خرافات جو آپ چینل پہ ڈالتے ہیں کہ ہاں نعت تم خواہ ایک بار میں کھول دیا، پریشان ہو گئے جی ہیں. معاملہ یہ ہے کہ آپ جب جس نعت خواہ کے بارے میں آپ کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے اور اس کے بارے میں ثبوت نہیں ہے تو پھر اس پہ الزام لگانا یا اس طرح کی باتیں کو بول کر اور سوشل میڈیا پہ ڈالنا کیا وہ مفتی درست شمس بہتر الدین ہے؟ مکرانا نے کہی تھی. دیکھیے مفتی شمس الدین مکرانا صاحب جو کہیں وہ معاملہ ہے وہ بولے ہیں اور وہ جو فرما رہے تھے ہاں یہ سید صاحب کے بارے میں کہ ہاں بدھو میاں، حالانکہ انہیں ان باتوں سے انہوں نے رجوع بھی کیا کہ ہاں اس طرح کے الفاظ سید صاحب کے بارے میں نہیں کہنی چاہیے، لیکن ہاں وہ سید صاحب نے فرمایا کہ دیکھو، اب جیسے سید سچن حیدر میاں صاحب ہیں، جی جی ان کا بھی ادب ضروری ہے. لوگ باغ ان جی کو بھی کہنے چاہتے کہہ دیتے ہیں اور الٹا سیدھا بول دیتے ہیں رضی حضرات. دیکھیے کہنے کا تب یہ الفاظ ہے، زبان ہے، اگر کوئی الفاظ نکل جاتی ہے تو ان کے لیے توبہ ہے، ان کے لیے رجوع ہاں ہے. بس لیکن اس کے بارے میں آپ توبہ یہ بھی ایک ہی سمجھ نہیں لیں کہ کرے وہ گا، ایک سب کریں اعلی گے توبہ. توبہ سب کریں گے جس نے کیا گڑبڑ. لیکن وہ ایک یہ نہیں اعلی کہ رسول سید صاحب سچن ہے. حیدر اب میاں توبہ کریں اور ان کو چھوڑ دیا جائے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اعلی رسول صاحب ہے، ان کے لیے یہ الفاظ استعمال کرنا یہ سید سچن بہتر نہیں حیدر ہے. میاں صاحب کے کیوں پیچھے پڑے رہتے ہیں لوگ باغ؟ وہ بھی تو اعلی رسول ہیں، وہ بھی تو ایک ہی خاندان کے. یا خدا، جب ان کے کہنے کا مطلب یہ کہ آپ کا تو ابھی تیزی کے ساتھ آپ کا میں سن رہا ہوں، ابھی آپ کا اس نے ایک اور بھی کسی سے آپ بات کر رہے تھے، اس کا بھی ریکارڈنگ میں سوشل میڈیا پہ سنا. میں نے کہا ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کے الفاظ آپ کی بھی ظاہر ہوتی ہے. ہاں تو ہیں؟ یہ بہتر نہیں ہے یہ سب سوشل میڈیا پہ بار بار یہ سب چیزوں کو ڈالنا، اس سے فتنہ پھیلتا ہے. حضرت علی کے انہوں نے جدے کے بارے میں بھی یہ کہا کہ مجھے اس پر نازی نہیں. دیکھیے یہ کوئی ایمان والوں کو بولی ہے. جب یہ ساری الفاظ سید گلزار میاں صاحب کے زبانوں سے نکلا، بس نکل لیتے ہیں جاؤ کپڑے. آپ نے ایک پیڈ ابھی اب پڑھا ہے الہ آباد سے جو نکلا تھا، ہیں؟ ابھی ایک پیڈ کیا کہتے ہیں کہ جاری کیے ہیں مفتی نوشاد صاحب امجدی. انہوں نے باضابطہ لکھا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. سید گلزار صاحب کے جو ان کے بارے میں جو لکھا اور کہا کہ آپ نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، بہتر یہ ہے کہ اس الفاظوں سے ابھی فتنہ پھیل رہا ہے، ماحول اس سے خراب ہے کہ اس باتوں کو آپ خلاصہ کر دیں. ہیں؟ تو ہلو ہاں جی، دیکھو آپ ماشاء اللہ آپ قابل آدمی ہیں. کہاں سے فارغ ہیں آپ؟ جی، آپ کہاں سے فارغ ہیں؟ جامعہ اسلامیہ رامپور ضلع یو پی. اچھا، مفتی شاہد میاں صاحب آپ کے استاد ہیں؟ جی 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 مفتی علی احمد صاحب بھی، جی اور فقیح العصر کون ہے؟ وہ مفتی ایک مفتی اور سے فقہ اور پڑھاتے ہیں، مفتی نجف صاحب. جی ہم لوگ جب سے اسی لیے بہتر یہی ہے حضرت کہ یہ سب جو آپ سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں تو جو پڑھے لکھے ہیں وہ سمجھیں گے، لیکن کچھ نہیں، جاہل جو اب ہے. یہ فیضان رضا صاحب بھی تو پڑھے جامع ازہر مصر میں. جی 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 تم وہاں دیوبندی نہیں پڑھتے کہ جامع ازہر میں ندوی نہیں پڑھتے؟ دیکھیے
اب یہ تو یہاں اب کے تو حدیث پڑھتے ہیں انڈیا میں آ کے کہ لا تو آکل ہوں بلا تو جالس ہوں بلا تو شارب، ان کے ساتھ کھاؤ مت پیو مت، وہاں جا کے کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں، پھر بہانہ بناتے ہیں کہ پڑھنا ہے مجبوری ہے۔ تو پبلک کی مجبوری کیوں نہیں دیکھتے لوگ؟ پبلک کی آج مجبوری ہے، وقف بل کا مسئلہ ہے، اس میں اگر سب ملنا ہے جلنا ہے یا اور مسائل آتے ہیں ملتے جلتے ہیں تو ان پہ کیوں فتوے لگاتے ہیں لوگ؟ سید فیضان میاں صاحب کا جو ہے معاملات، سید فیضان میاں صاحب وہ شخص ہے کہ اس معاملے میں جس سے پہلے کرونا والا معاملہ تھا اس میں بھی انہوں نے اپنا قدم کو آگے بڑھایا تھا قوم کے لیے، اپنی آوازوں کو بلند میں بھی سید فیضان میاں صاحب نے آوازوں کو اٹھایا ہے۔ اور سید فیضان میاں صاحب کے آپ اکثر و بیشتر تقریر دیکھیں گے تو اللہ کا فضل و کرم سے دیوبندی وہابی کے لیے بہت بہترین وہ تقریر کرتے ہیں سننے کے لیے، اور اچھے جواب بھی دیا کرتے ہیں۔ یہاں کے نائب مفتی اعظم ہند وہ ہیں اس وقت مفتی مقصود علی صاحب، جی وہ 15-20 ہزار کم سے کم فتوے دے چکے ہیں اس میں بیچ میں کم بیش۔ جی تو ان کے شاگرد وہیں پڑھا رہے ہیں ابھی، نقش علی صاحب وہیں تو ہیں گے جامعہ اسلامیہ میں، جی وہ فتویٰ نویس کرم ان کے شاگرد ہیں مفتی مقصود صاحب کے۔ جی جی مفتی مقصود صاحب شخصیت ہے رامپور کی، اب ان کو یہ مسلمان نہیں مانیں گے اگر تو بتاؤ کیسے کام چلے گا یار؟ اتنے بڑے مفتی کو بھی تم مسلمان نہیں مانو گے؟ مفتی مقصود علی نامور مفتی ہیں رامپور، آپ بھی جانتے دیکھیے ہو گے یہ، مفتی مقصود علی صاحب کو تو، جی جی یہ دیکھیے بڑے بڑے لوگوں کی ہے یہ نا؟ باتیں قابل مفتی ہے نا صاحب مفتی جی مقصود صاحب۔ دیکھیے حالت صورت یہ ہے کہ ابھی بہت ساری جگہ آپ حضرت جانتے ہیں کہ جاہل لوگ ابھی بھی ہے، اس سے بھی زیادہ جاہل ہے، جو کچھ نہیں جانتے صرف سن کر وہ باتوں کو پہ عمل کرتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ بہت سارے ابھی ٹیکنیکل زمانہ چل رہا ہے، موبائل چلانے والے بہت لوگ ہیں جو کچھ جانتے نہیں ہے، جو کچھ پڑھا نہیں ہے، وہ یہ سب ویڈیو کو سنتے ہیں تو وہ فلانا مولانا سے نفرت کرنے لگتے ہیں، وہ اس مولانا سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اب جس مفتی کا وہ ویڈیو سنا اسی سے وہ نفرت کرنا شروع ہو جائے گا، مفتی تو اس سے کیا ہے مقصود کہ انتشار پیدا ہو جائے گا۔ یہ کون کر رہے ہیں؟ عالمی لوگ نہ کر رہے ہیں۔ نہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے 1400 سال میں کسی بھی مسلمان سنی نے دیوبندی نے کبھی یہ کہا کربلا والے بریلوی تھے، دیوبندی تھے، ندوی تھے یا اہل حدیث تھے؟ کبھی اہل حدیث نے کہی ہے بات؟ یہ ہمت کری؟ سب تو اپنے آپ کو جنتی سمجھتے ہیں، کوئی اپنے آپ کو جاننے بھی نہیں مانتا ہے۔ جی جی بالکل۔ اور اب مان لو سید کل کو اگر دیوبندی کہہ کے وہ دیوبندی عقیدے کے تھے تو پھر تم کیا اپن کیا کریں گے یہ بتاؤ آپ؟ اور سید گلزار میاں صاحب جو الفاظ نکالے ہیں، تو سید گلزار میاں صاحب سے سید گلزار میاں صاحب کچھ اچھی سوچ کر ہی بولے ہوں گے، لیکن وہی اچھی الفاظ سوچ وہاں مان الفاظ لو، دیوبندیوں کی کتابوں میں مان لو کہ ان کی بھی اچھی سوچ ہوگی وہاں پر۔ لیکن معاملات یہ ہوتا ہے کہ جہاں وہاں سے اچھی کچھ سوچ لوگ، کیوں نہیں مانتے؟ حفظ الایمان میں، تقویۃ سنیے الایمان جی میں، حضرت، صراط مستقیم میں، جہاں سے لوگ اچھی وہاں سوچ بھائیوں نکالا سب کرتے کیوں ہیں وہیں سے مانتے لوگ کہ غلط نہیں سوچ بھی سوچ وہ نکالا بچ گئی کرتے تھی ہیں۔ وہاں پر؟ ٹھیک ہے حضرت۔ اب تعویذیں دونوں کرتے ہیں، دیوبندی بھی بریلوی بھی، دونوں اپنے اپنے مولویوں کو بچاتے ہیں بس۔ تو یہی تو ہم نے کیا کہا کہ جہاں سے لوگ اچھی سوچ بھی نکالتے ہیں وہاں سے لوگ غلط سوچ بھی اب نکالتے ہیں۔ آپ کے مظفر پور میں ہو نا آپ، جی جی آپ کے مظفر میں پکھریرا ہے، پکھریرا والوں سے بھی تو اختلاف تھا سنیوں کا۔ نہیں تو ایسا نہیں۔ وہ پکھریرا میں سعید الرحمان صاحب تھے نا، ہوں مولانا سعید الرحمان صاحب کا ان کے بھائی کا کتنا اختلاف تھا حمید الرحمان صاحب کا، تو وہ تو ان کا آپسی معاملات ہے۔ اور ایک فرضی مزار بھی بنوایا تھا انہوں نے، سعید الرحمان صاحب نے وہیں مظفر پور کے پاس بنوایا تھا کہ نہیں؟ تو وہ تو ان کا آپسی معاملات ہے، لیکن اس سے کوئی کیا کہتے ہیں اس قوم پہ کوئی اثر تو اور صوفی بشارت کریم صاحب کا مزار بھی تو وہیں ہے پوکھریرا کے پاس، جی جی تو پھر ان کو بھی لوگ نہیں مانتے مسلمان، تو کیسے کام چلے گا؟ یہاں ایسا تو معاملات نہیں ہے، جب وہاں پہ ان کا مزار ہے تمام چیز ہو ہی رہا ہے، اور رہ گیا پخیرا کے اختلاف کی باتیں تو اس میں دور سے ہو رہا ہے ابھی، اور کہنے کا مطلب یہ کہ دونوں اپنے اپنی جگہ پہ اپنا ہے وہ اختلاف اپنے ذاتی معاملات میں ہے، تو اس میں کوئی دخل اندازی تھوڑی کر سکتا اپنے ذاتی معاملات میں پرابلم ہو تو۔ دیکھو ہمیں چاہیے کہ ایسا بہت باتیں نہ بولے، اس سے قوم میں اختلاف پیدا ہو۔ جی جیسے امام حسین کو اگر بریلوی بتائیں گے تو پھر بہت اختلاف بڑھ جائے گا۔ آپ دیکھیے مفتی سید کیا کہتے ہیں مفتی نشاد امجدی صاحب نے ایک پیڈ جاری کیا ہے، ان سے یہ سوال پوچھا ہے، جواب بھی آئے گا ہی، ایسا کہ نہیں، نہیں بہت لیکن اچھا معقول جواب دیا، میں نے پڑھا مفتی نوشاد صاحب نے جی کہ آپ کو اور کربلا والے کو بریلوی کہنے سے رجوع کرنا چاہیے، ہے نا، اور اس اور کے بعد توبہ بھی جب کرنا چاہیے، ایک بار کلمہ بھی پڑھنا چاہیے۔ لیکن ابھی کوئی جواب نہیں آیا ہے، اسی لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کا جو یہ ویڈیو ہے تھوڑا جاہلوں کو بہت اثر اس سے ہوتا ہے حضرت، ہے نا، وہ تو آپ صحیح کہہ رہا ہو، لیکن آپ کیونکہ رامپور کا آپ جس ماحول طرح جانتے ہو، الفاظ رامپور میں کہیں آپ کہ جہاں پڑھے سید ہو صاحب، جامعہ کیونکہ اسلامیہ میں اس سے پڑھے ہو، یہ
کیونکہ میں اس لیے بتا رہا ہوں حضرت کہ میں یہاں پہ رہتا ہوں، میں دیہات کے بھی حالت کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، اور سید صاحب سے بہت یہاں پہ عزت دیا جاتا ہے، اور یہ جب ویڈیو سنیں گے نا تو کہیں گے کہ یہ ایک مولانا ہو کے کہہ رہے ہیں سید صاحب کو کہ ایسے کریں، ان کے گھر والوں کے لیے ایسے کہہ رہے ہیں، اس سے اثر بہت ہوتا ہے یہ جاہلوں پر۔ نہیں، جب یہ مسلمان ہی نہیں مانا رب والوں کو تو وہ میں نے کہا کہ وہاں جا کے تبلیغ کرے اسلام کی، حکم بھی ہے، یہ ہے کہ حکم بھی ہے کہ کافروں کو اسلام کی دعوت دی جائے۔ جو عالم دین یا جو جب یہ وہاں مفتیہ کے لوگوں کو کافر مان رہے ہیں، اماموں کو، وہاں کے لوگوں کو، یہ کالپی والے میاں اور یہ اور شہزاد عالم، تو وہاں جا کے تبلیغ کرے نا، میں بھی چلوں گا ساتھ میں ٹکٹ دوں گا، میں 10 عمرے کے ٹکٹ میں کرواؤں گا، وہ میری ذمہ داری ہے، مگر میں پیچھے پیچھے رہوں گا، آگے یہ رہیں گے، یہ دعوت دیں گے اسلام کی، میں انہیں سمجھاؤں گا کہ صاحب آپ لوگ مسلمان نہیں ہو، یہ اسلام کی دعوت دینے انڈیا سے آئے، کالپی کے میاں، مسولی کے میاں اور یہ شہزاد عالم صاحب، اور یہ لوگ آپ کو دعوت دینے آئے اسلام کی، کہ کیا بات ہے اسلام کی دعوت کا مطلب کیا ہے؟ کہ مطلب یہ آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے، آپ مسلک اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے، آپ بریلوی نہیں ہو، تو وہاں تو پھر ہنگامہ ہو جائے گا اتنا کہنے پر، کیا خیال ہے؟ اسی لیے اب دیکھیے اور یہ بتاؤں گا کہ آپ کا نکاح نہیں ہو رہا کیونکہ رضوی گواہ نہیں بنتا ہے نکاح میں، عرب میں کسی کا نکاح نہیں ہوتا، مکہ شریف مدینہ شریف میں، تو وہ تو ہنگامہ ہو جائے گا، وہاں پر ہو جائے گا کہ نہیں؟ بالکل ہنگامہ ہونا طے ہے، اسے کچھ شک کی بات اور وہ نہیں ہے۔ مجھے بھی بند کر دیں گے، میں کہوں گا مجھے چھوڑ دو صاحب، میں تو سمجھانے کے لیے آیا ہوں، میں ان کے ساتھ میں نہیں ہوں، میں تو ان کے ساتھ اس لیے آیا ہوں کہ بتاؤں کہ چلو مت جل کے بتاؤ تم اپنا دین۔ ٹھیک ہے آپ حضرت، بتائیے اپنا عقیدہ کربلا والوں پہ کیوں تھوپ رہے ہیں کہ کربلا والے بریلوی تھے؟ بھائی کربلا والوں نے تو کبھی نہیں کہا یا علی المدد، کبھی آپ نے کوئی، آپ بھی عالم ہے ماشاءاللہ، کبھی آپ نے کسی روایت میں پڑھا کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے یا علی المدد کہا ہو یا عمر المدد کہا ہو؟ یہ تو بریلی والوں کا عقیدہ ہے، ان پہ کیوں تھوپ رہے کربلا والوں پہ؟ اچھا حضرت یہ بتائیے، الیاس قاضی کا یہ عقیدہ ہے کہ قبر میں شیطان آتا بہکانے، کیا یہ کہیں حدیث میں ہے؟ کہیں قبر میں شیطان آتا بہکانے؟ بالکل نہیں ہے، نہیں ہے نا؟ اللہ اب اگر کوئی عقیدہ لکھتا ہے کہ قبر میں شیطان آتا ہے تو اس کو کیا مانا جائے تھا؟ آپ نے یہ دور ایسا چل رہا ہے حضرت، یہ دور ایسا نہیں چل حضرت رہا آپ ہے، بتاؤ، عالم ہو، یہ کیا مانا جائے جو یہ لکھے قبر میں شیطان بہکانے آتا ہے؟ اس دور میں آپ یہ یاد تو من رکھیں گھڑت حضرت، عقیدہ مانا جائے گا نا صاحب؟ بالکل یہ دیکھیے یہ انسانوں کو گمراہ کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور اسی لیے مرنے کے بعد تو شیطان کا کوئی کام ہی نہیں ہے صاحب، شیطان کا کام ہی نہیں ہے۔ یہ لوگوں نے اور نئے نئے عقیدے بنا رکھے ہیں کہ قبر میں شیطان بہکانے آئے گا۔ اس دور میں آپ کے ہر طرح کے لوگ ملیں گے، ایمان بچانا بڑی ہی مشکل ہو چکا ہے اس دور میں، بہت ہے نا؟ اونچی بات کی آپ، ہو سمجھدار عالم، شخصیت ہو ٹھیک ہے، آپ ہو انشاءاللہ، بہار کے آپ قطب بن جاؤ گے انشاءاللہ۔ اس لیے بہتر یہی ہے اور کہ ایک صاحب نے تو یہ بھی لکھ دیا حضرت کہ انبیاء کرام کی قبروں میں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ سب شیطانی خرافات ہے، یہ لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اسی وجہ، اور یہ آپ نبی کائنات نے فرمایا تھا کہ ہمارے یہ امتی 73 فرقے میں بٹیں گے، تو یہ سمجھیے کہ بٹنا شروع ہو چکا ہے لوگوں کا بس یہ اچھا، کہیں آپ خرافات۔ نے کہیں پڑھا کسی حدیث میں کہ انبیاء کرام کی قبروں میں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں، ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں؟ کہیں پڑھا آپ نے؟ یہ سب خرافات ہے، یہ جاہلانہ باتیں ہیں نا، ہاں بتاؤ، یہ صفحہ 27 الملفوظ جلد سوم میں ہے۔ یہ سب خرافات ہے، یہ سب جاہلانہ تو ہے، یہ یہی تو سب دیوبند والوں میں بھی ایسی بہت سی خرافاتیں ہیں، وہ بھی نہیں مانتے نہ یہ مانتے، دونوں مانے بھائی۔ ایک نے لکھ دیا دیوبند والوں میں کہ رحمت للعالمین یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت نہیں ہے، یہ دوسرے عالموں کو بھی کہا جا سکتا ہے، تو یہ بھی بکواس ہی ہے، کیا خیال ہے صاحب؟ رحمت للعالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت ہے، اور آپ کے بہار میں شہر بہار حضرت مفتی اسلم صاحب تھے، وہ قابل عالم تھے، جی جی بالکل، میں ان کے لڑکے سے ملا ہوں، آفشان صاحب تھے نا جو جامعہ مقصود، ارشد، ہاں جی جی جی، احسان محسن صاحب، میں ان سے ملا، ملاقات کیا، وہ بھی دیوبند والوں کو ایک دم برا نہیں کہتے تھے۔ تو اب دیکھو تھوڑا بہت تو غلطیاں سب میں ہیں دیوبند والوں میں، لیکن ہمیں نبھانا چاہیے ایک دوسرے کو۔ بھائی ہم ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، میں نہیں کہہ رہا ان کے پیچھے نماز پڑھو، مت پڑھو، لیکن کم سے کم وقت ضرورت نبھا کے رہو، ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کی وہ کرو۔ جیسے کہ سب سے بڑے مفسر قاری رئیس صاحب ہیں بمبئی میں دنیا کے، حضرت قائد صاحب، ان کو گمراہ ٹھہرا دیا کہ یہ علماء کونسل میں بیٹھتا ہے دیوبندیوں کے ساتھ، تو تمہارا لڑکا تو جامعہ ازہر مصر میں پڑھ کے آیا ہے، جو طائف میں جس کا انتقال ہوا جامعہ ازہر میں پڑھا تھا، وہ کس کے ساتھ بیٹھا تھا، کس کے پیچھے نمازیں پڑھی تھیں جمعے کی؟ یا 4 سال جمعہ چھوڑ کے آیا وہ؟ اگر وہ نماز نہیں پڑھی تو 4 سال جمعہ چھوڑا، ایسی جگہ کیوں بھیجا جہاں 4 سال جمعہ چھوڑنا پڑے؟
وہاں تو جامعہ دھرم کا یہ ماحول ہے، آزادانہ ماحول ہے، سب پہلے کھڑے ہوتے ہیں، انگوٹھا بھی نہیں چومتے یا غوث المدد نہیں کہتے، حسام الحرمین کو نہیں مانتے، دیوبند والوں کو، ندوے والوں کو کافر نہیں مانتے، شیعوں کو بھی نہیں مانتے وہ کافر. تو ایسے ادارے میں پڑھنے کیوں جاتے ہیں صاحب؟ کیا خیال ہے صاحب؟ لیکن نہیں، میری بات میں دم ہے کہ نہیں صاحب؟ بالکل بالکل. لیکن یہ میں کیا کروں، میں دیوبندیوں سے ہی پریشان ہوں بہت سی باتوں میں ان سے بھی اور اہل حدیث سے بھی. تبلیغ جماعت والے تو یہ ہے ان کا عقیدہ کہ جو چلہ لگا لے 4 مہینہ لگا لے تو اس کو ہی وہ صحیح مانتے ہیں بہت بڑا. جو چلہ 4 مہینہ نہ لگائے تو ان کا عالم حافظ کوئی بھی ہو اسے مانتے نہیں ہے صحیح. یہ عالم ہے کہ نہیں صاحب؟ بالکل. ابھی میوات میں ایک جماعت گئی، جماعت والوں کی، تبلیغ جماعت میں 2 ٹکڑے ہو گئے نا، شورا کی گئی. تو انہوں نے کہہ دیا کہ مرکز نظام الدین سے جو بھی جماعت آئے گی وہ یہود اور نصارہ ہی کیوں نہ ہو، ہم ان کو جگہ دے دیں گے، اور جو مرکز سے نہیں آئی تو ہم نہیں دیں گے، مطلب بھگا دیا ان کو. یہ بھی کہا کہ جو مرکز سے لکھا ہوا جائے نظام الدین سے تو یہود و نصارہ بھی ہو تو ہم ان کو جگہ دیں گے، عزت دیں گے، ایسا کچھ کہا. تو ان کے مار پٹائی بھی ہو رہی نا ابھی بنگلہ دیش میں. تبلیغ جماعت والوں نے آپس میں مار ڈالا نا، کتنے لوگوں کو مار ڈالا تبلیغ جماعت والوں کو تو مارا، ختم کر دیا. یہ نینی تال جہاں ابھی دارالدونی یہ نینی تال میں جماعت والوں کو بھگا دیا تھا، اور بھی جگہ لکھنؤ سے بھگا دیا. تو ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جو 4 کتابیں پڑھے گا وہی کامل مسلمان ہے. تبلیغی نصاب، فضائل اعمال، یہ بھوپال کی ہر مسجد میں آپ کو ملے گی ممبر پہ. اور وہ قرآن کی تفسیر نہیں رکھتے بھوپال والے اور دلی والے بھی. وہی کتابیں پڑھو 4، بس سیدھے انجینئر بنو، ڈاکٹر بنو، کلکٹر بنو، عالم بنو، قاضی بنو، شیخ الحدیث بنو، شیخ الفقہ بنو، شیخ التفسیر بنو. یہی 4 کتابیں پڑھ کے سب کچھ بن جاؤ گے آپ. بلکہ میرے سامنے تو ایک نے کہا تقریر میں اپنے وطن میں ہی تھا جب، تو اس نے کہا کہ ہدایت دینے والی کتاب ہے تبلیغ نصاب. ہدایت دینے والی کتاب بتایا تبلیغ نصاب، جبکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ہدایت کے لیے ہے. تو اب یہ 4 کتابیں جب پڑھوا ہوگے تبلیغ نصاب ہر مسجد میں ہر روز صبح شام، تو یہ اس کے حافظ کیوں نہیں بن پا رہے؟ 20 سال 50 سال سے آپ پڑھ رہے ہیں، اب تک تو حافظ ہو جانا چاہیے ان کتابوں کا. بالکل بالکل. لیکن ان کو رٹا رکھا کہ یہی پڑھنا، بلکہ ان کتابوں پہ سے جھگڑے ہوئے ہیں. کوئی نہ کہہ دیا تفسیر سناؤ تو یہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں آپس میں. جیسے کچی مسجد اندور میں جماعت دیوبند والوں میں آپس میں جھگڑا ہوا، غازی آباد میں ہوا آپس میں. بھوپال میں مفتی منشی حسین صاحب کو تفسیر نہیں کرنے دی گی، تفسیر نہیں کرو گے بس وہی کتابیں پڑھو تبلیغ نصاب تبلیغ جماعت. جو وہ دیکھی نا 4 کتابیں تورات زبور انجیل قرآن کی طرح سے، تبلیغ نصاب، فضائل اعمال، حیات صحابہ وغیرہ. جبکہ علماء دیوبند کا پورا ہاتھ ہے تبلیغ جماعت کو اٹھانے میں. مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے عرب دیشوں میں ان کا تعارف کرایا، ان کا احسان تھا. اور بھی علماء کا احسان رہا، حضرت مولانا قاری طیب صاحب کا احسان. لیکن یہ سب کے احسان کو فراموش کر کے اب یہ خود مختار بن گیا کہ اب ہم خود مختار ہیں، اب ہم نے اپنی جڑیں مضبوط کر لی ہیں دنیا میں. ایسے الیاس قاضی کا آپ نے معلوم ہوگا، وہ دعوت اسلامی والوں کو بھی علماء نے اٹھایا تھا کہ نہیں؟ حضرت مفتی شاہد میں صاحب بہت خلاف ہو گئے تھے بعد میں ان کے حالات دیکھ کر کے دعوت اسلامی والوں کے. اور اختر خزا وزری میں صاحب نے یہ کہا تھا کہ ان لوگوں نے بتایا ٹی وی سے اللہ کے رسول کی آواز آئی کہ الیاس قاضی کو میرا سلام پہنچا دینا. اور الیاس قاضی نے یہ بھی کہا کہ صحابہ کرام مجدد نہیں تھے، میں بھی مجدد نہیں ہوں. الیاس قاضی نے کہا غوث پاک بھی مجدد نہیں تھے، میں بھی نہیں ہوں. اپنے آپ کو غوث پاک سے جوڑ رہا ہے، صحابہ کرام سے جوڑ رہا ہے. اور اس کے سامنے ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے آپ کو سلام بھیجا، یہ کرسی پہ بیٹھا ہے، میں قسم کھا کہہ سکتا ہوں کرسی پہ بیٹھا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے آپ کو سلام بھیجا ہے، تو یہ کرسی سے اٹھا بھی نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے جواب دے رہا ہے کرسی پہ. اللہ. اب آپ بتاؤ، میں مظفر پور آؤں آپ کے پاس اور آپ کہو بیٹھیے، میں کہوں بیٹھوں گا نہیں، پہلے آپ خوشخبری سنا. آپ بھلے ہی بیمار ہو، اب آپ سوچو کیا خوشخبری میں کہوں گا کہ میں کربلا گیا تھا تو امام حسین علیہ السلام نے آپ کو سلام بھیجا ہے. تو اس لیے میں آپ کا کیا عالم ہوگا یہ بتائیے؟ اللہ. خوشی کا عالم ہوگا کہ نہیں؟ آپ کا بیماری ختم ہو جائے گی آپ کی. بالکل بالکل. اور اس کو اللہ کے رسول سلام بھیجا، کرسی جوڑ بھی نہیں رہا الیاس قاضی، اور زکاتے صدقے کھلا کے لوگوں کے منہ بند کر رہا بس کہ لو زکاتے کھا لو، میرا ساتھ دے دو. سارے ہزاروں رضوی عالم اس کا ساتھ دے رہے ہیں. کوٹا کے عالم مولوی ادریس ساجد دیڑا میں ہے، وہ اس کو بہت بڑا مومن مانتا ہے کہ بہت بڑا مومن ہے، صرف اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کا نام لیتا ہے تو سارے گناہ معاف ہے، کچھ بھی کرو سب گستاخیاں معاف ہو جائیں گی، تم تو بس اعلیٰ حضرت کا نام لو سب معاف کر دیں گے. اور جو اعلیٰ حضرت کا نام نہیں لے گا، تھوڑا بہت اعلیٰ حضرت کو نہیں مانے گا تو اسے کافر قرار دے دیں گے. یہ کون سا اصول ہے کہ جو ذرا سا اعلیٰ حضرت کو نہ مانے تو کافر قرار دے دو، جو اعلیٰ حضرت کو فل مانے، کتنی گستاخیاں کرے، حضور شان میں گستاخیاں کرے لکھے، اسے تم معاف کر دو. جیسے الیاس قاضی نے سلام کے بارے میں مذاق بنایا، آلو بینگن ٹماٹر کی سبزی بنا کر سلام کہنا، اپنے بال کو اس نے بال مبارک کہہ کے بٹوایا، لبیک یا اتار کے نعرے لگوائے، تو سب معاف کرنا. رضوی لو کہ اعلیٰ حضرت کو مانا، معاف کرو، سب معاف کرو. جی. فیضان سنت میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کھڑے اور یہ بیٹھا ہوا ہے. صفحہ 31 صفحہ 27 میں لکھا ہے کہ جو اس کے اجتماع میں گیا اس کی بخشش ہوئی، جس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہوا اس کی بخشش نہیں ہوئی. بتائیے آپ، یہ سب معاف کرنا رضوی لوگ
کہ چلو معاف کر دو، اس نے کتاب میں سے نکلوا دیا. ایسے تھوڑی معاف ہوگا، کلمہ پڑھنا پڑے گا، اسے نکاح کرنا پڑے گا، بیعت کرنا پڑے گا. کیا خیال ہے صاحب؟ بالکل. تو یہ ہے نا صاحب، دونوں طرف کمیاں ہیں، دیوبندی بریلوی اہل حدیث ہم میں. ہم تو مانتے ہیں شاہی امام پنجاب حضرت مولانا عثمان صاحب لدھیانوی وہ صحیح تقریریں کر رہے ہیں آج کل. سنا ہوگا نا آپ کو شاہی امام پنجاب؟ جی 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 سنا. بہت زبردست تقریر کر رہے ہیں کہ نہیں صاحب؟ بہتر. وہ نہ کہ دیوبندی سے فرقے سے نہ بریلوی، سیدھا اسلام بتاتے. تو آپ کب فارغ ہوئے تھے؟ آپ جامعہ اسلامیہ رامپور سے؟ ہماری فراغت 2008 میں ہوئی تھی. اچھا ماشاء اللہ. مفتی علی احمد صاحب ہیں، ولی احمد صاحب ہیں، اور بھی ہیں وہاں پر. یہ سب آپ کے استاد رہیں گے. مفتی یونس صاحب بہت بڑے مفتی ہیں رتن پور کے. جی جی جی. وہ فاضل ادب ہیں، ادب کے اندر فاضل ہے، سمجھ لو عربی میں. میں نے آپ کا ویڈیو جب دیکھا تو ہم نے کہا کہ بات کر لیتا ہوں کہ نہیں، میری ویڈیو میں آپ کو زیادہ غلطی نظر نہیں آئے گی، تھوڑی بہت ہی ہوگی. وہی سید اصل میں ہے کہ سب ٹھیک ہے، لیکن جو سید صاحب کے بارے میں جو الفاظ استعمال کی جاتی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ چلو جاہلوں خیر، کو. میں نے بھی غصے میں یوں کرا کہ یار جب تم عرب والوں کو مسلمان نہیں مان رہے تو یہی کہنا پڑے گا چلو مت چل کے تبلیغ کرو. یہ ہوگا یا کہ آپسی کا اب معاملہ. اگر کہہ رہا نہیں، ہم نے کب کہا کہ عرب والے مسلمان نہیں تھے، پھر کیوں کہتے کوئی نماز نہیں ہوگی امام حرم کے پیچھے؟ یہ ساری باتیں ہیں تو حضرت معاملہ یہ ہے کہ ان کے سامنے میں ان کو کہہ دیا جائے یا آپسی معاملات میں روبرو ہو جاتی ہے باتیں، یہ الگ ہوتی ہے. لیکن یہ سوشل میڈیا پہ لیکن وہ مانتے ہی کب ہیں؟ وہ ان سے ایک نے روبرو بھی بات بھی کی، موبائل پہ فون پہ بات کی، الہ آباد والے نے مانی نہیں رہتے کہ اللہ تو نہیں جانتا. مطلب یہ تھا حالات کا مرتبہ نہیں جانتا. یہ تک کہا ہے کہ مسئلہ کے حالات کا سوال ہوگا قبر میں. ایک پیر صاحب نے یہ بھی کہا ہے، انہی کے خاندان کے ہیں، کہہ رہے تھے کہ مسئلہ کے حالات کا سوال ہوگا قبر میں. بتاؤ کیا کہیں لکھا مسئلہ کے حالات کا سوال ہوگا؟ حالات تو ابھی کے 1400 سال کے، 14ویں صدی کے. انشاءاللہ جب وہ قبر میں پہنچیں گے ان کو خود بخود سمجھ میں آ جائے کہ وہاں سوال کیا ہوتا ہے. تو بتائیے آپ، من ربوں کا مادینوں کا 3 سوال ہوں گے اللہ کے رسول کے بارے میں. جن کو جتنا خرافات پھیلانا ہے پھیلا رہے ہیں. میں کہتا ہوں حضور کا فرمان جس نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. تو اس حدیث کو کیوں نہیں بتاتے ہے کہ حدیث کیوں بتاتے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے؟ یہ جہنم میں نہیں جائے گا بے نمازی. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جس نے نماز جو فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ، نہ خلف ایسے آئے نیک لوگوں کے پیچھے جنہوں نے نمازیں برباد کی، واتبعوا الشہوات، نفسانی خواہشات میں مبتلا ہوئے. اللہ فرماتا ہے فسوف یلقون غیا، ان کو وادی غی میں ڈالیں گے جو جہنم کے اندر سب سے نیچے ہے. وہ نہیں بتائیں گے، بس یہ بتائیں گے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے. ہم کہتے ہیں جہنمی قرآن کا حافظ نہیں ہو سکتا. پھر دیوبندی کیوں ہو جاتا ہے، بریلوی کیوں ہو جاتا ہے؟ اگر بریلوی کو مشرک سمجھتے ہیں دیوبندی تو ہم کہیں گے کہ بھائی یہ مشرک قرآن کے حافظ کیسے ہیں؟ قرآن میں انما المشرکون نجس، بے شک مشرک نجس ہے. نجس کے سینے میں قرآن محفوظ ہوگا نہیں، جہنم کے سینے میں قرآن محفوظ ہوگا نہیں. صرف ایمان والا ہی قرآن کو یاد کرے گا. قرآن میں ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اللہ نے مومنوں کے سینوں میں محفوظ فرما کر قرآن کی حفاظت فرمائی. بالکل 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 ہے کہ نہیں صاحب؟ بالکل بالکل. میری دلیلیں کیسی ہیں حضرت؟ ٹھیک ہے حضرت. تو ابھی یہاں پہ کہ خلیفہ حضور تاج الشریعہ مفتی غلام حیدر مصباحی صاحب کا انتقال ہو چکا ہے. اچھا آپ شریک ہو لو، انشاءاللہ پھر بعد میں بات کریں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ پہنچا دوں گا پیغام. سلام.